السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان کی رات آنے والی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اور شب برات کے متعلق ہر سال کوئی نہ کوئی سوالات جو ہے پوچھے جاتے ہیں شب برات کو لے کر، 15 شعبان کو لے کر۔ مثلا جو ہے شب برات کب آ رہی ہے، اور اس رات میں کون کون سی عبادتیں ہمیں کرنا چاہیے، اور شب برات کے اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ایسے کئی سوالات ہر سال کی طرح جو ہے اس سال بھی پوچھے گئے۔ تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کے اوپر مکمل ایک ویڈیو بنا کر جو ہے یوٹیوب کے اوپر ڈالی جائے، تاکہ تمام مسائل ایک ویڈیو کے اندر اور بہت سے لوگوں تک کے پہنچ جائے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ شب برات کے متعلق کچھ باتیں کرنے والے ہیں کہ شب برات کے اندر کون سی عبادتیں کرنا چاہیے، شب برات کے اگلے دن روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اور شعبان کے مہینے کے اندر کتنے روزے رکھنا چاہیے۔ تو اس تمام چیزوں کو ہم لوگ جو ہے اس ویڈیو کے اندر کور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شب برات کب ہے۔ دیکھیے آج شعبان کی 8 تاریخ ہے، اور اس حساب سے شب برات جو ہے آج سے اگر دیکھا جائے تو شب برات فروری کی 3 تاریخ کو آنے والی ہے، یعنی 3 تاریخ کو منگل کا دن پڑے گا، اور منگل کا دن جب مکمل طور سے پورا گزر جائے گا تو منگل کے دن جب مغرب کی نماز، مغرب کا وقت شروع ہوگا تو اس وقت سے شب برات کی رات شروع ہوگی، اور بدھ کے دن جب تک کہ صبح فجر تک کے وقت نہیں ہو جاتا اس وقت تک شب برات کی رات رہے گی۔ تو شب برات جو ہے وہ 3 فروری منگل کے دن ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شب برات کی رات میں کون کون سی عبادتیں کرنا چاہیے۔ یہ سوال بھی عام طور پر لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی خاص عبادت ہو یا کوئی ایسی خاص چیز ہو جو شب برات کی رات میں جو ہے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ شب برات کو لے کر، عبادت کو لے کر جو ہے عام طور پر سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے شب برات کی رات میں کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات میں خاص طور سے اس عبادت کو کرتے تھے۔ عام طور پر کنفیوژن یہ رہتا ہے لوگوں کے اندر کہ شب برات میں مثلا جو ہے 100 رکعت نماز نفل پڑھنا، یا اسی طریقے سے جو ہے صلاۃ التوبہ وغیرہ پڑھنا، صلاۃ الحاجت وغیرہ پڑھنا، اور خاص طور پر جو ہے ان نمازوں کو پڑھنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مکمل طور پر قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ یہ جو خاص عبادتیں، خاص جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کی رات میں ثابت نہیں ہے۔ تو شب برات کی رات کے اندر ہم لوگ جو ہے کون سی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ شب برات کی رات میں دعا مانگ سکتے ہیں اللہ رب العزت سے، اور اپنے گناہوں کی معافی، استغفار وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے شب برات کی رات میں ہم لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم لوگ جو ہے شب برات کی رات میں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ایک خاص عبادت جو کہ اس رات کے اندر کرنی چاہیے وہ کسی حدیث سے جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شب برات کے اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحیح حدیث سے 15 شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ابن ماجہ کی ایک ضعیف روایت کے اندر آتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات میں قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ تو ایک ضعیف حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اس لیے جو ہے اگر کوئی رکھ بھی لے تو بھی ٹھیک ہے، اور نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ رکھنا ضروری نہیں ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے، بلکہ اس ترتیب کے ساتھ میں روزہ رکھے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزہ رکھا کرتے تھے، جیسے 14 تاریخ، 15 تاریخ اور 16 تاریخ کا۔ ہر مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چاند کی مہینے کی جو بیچ کی تاریخیں ہوا کرتی تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ میں روزہ رکھتے تھے تاکہ جو ہے رمضان کی تیاری کر سکے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اتنے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا کبھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رہیں گے۔
تو شعبان کے مہینے کے اندر کوئی روزہ رکھنے کی لمٹ نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اتنے روزے رکھیں یا اتنے روزے رکھیں، جتنے روزے انسان چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر شب برات کے اگلے دن کا روزہ رکھنا اور اس کی کوئی الگ سے فضیلت کا ثابت ہو جانا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس رات کے اندر ہم لوگ جو ہے عبادتیں بھی کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار سکتے ہیں، کئی طرح کی عبادتیں ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب شب برات کی رات ہو تو خاص طور سے ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے عبادت اپنے گھروں کے اوپر کریں، نہ کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو نوافل جو جتنی بھی ہوتی ہے، نفلی عبادت جتنے بھی ہوتی ہے، وہ اسے خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر رہ کر عبادتیں کریں، گھر کے اندر رہ کر نمازیں پڑھیں، گھر کے اندر رہ کر قرآن پڑھیں، گھر کے اندر رہ کر ذکر و اذکار کرے، گھر کے اندر رہ کر جو ہے دعائیں کرے، بجائے مسجد کے اندر بیٹھ کر کرنے کے۔ ایک چیز اور اس چیز کے اندر میں جو ہے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شب برات کی رات میں ہمیں کیا چیز نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، عام طور پر یہ چیز بھی ہمیں دیکھی جاتی ہے کہ شب برات کے اندر بہت سے غلط کام بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آتش بازیاں ہوتی ہے، بم پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اور جو ہے ایک جشن سا منایا جاتا ہے، جس طریقے سے ایک تہوار منایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے شب برات کی رات میں جشن منایا جاتا ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہے، اور جو ہے فرمایا کہ یہ جو ہے بم پھٹاکے پھوڑے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے شب برات کے دن کثرت کے ساتھ میں جو ہے قبرستان جانا، اور قبرستان کو سجانا، اور قبرستان کے اندر جا کر محفلیں لگانا، اور جو ہے گروپ بنا کر قبرستان کے اندر جانا، یہ چیز بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ شب برات کے اندر کچھ ایسے کام ہیں جو غلط کام ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے۔ تو یہ شب برات کے متعلق میں نے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح چیز سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔